دوستو حضرت یوسف علیہ السلام باحثیت عزیز مصر زندگی گزار رہے تھے اور معجزانہ طور پر سلطنت کا نظام سنبھال کر بادشاہ مصر ریان بن ولید کے دل کی گہرائی میں اپنی جگہ بنا رہے تھے کہ آپ کی عمر 40 سال کی ہو گئی۔ اب وہ وقت تھا کہ بادشاہ کو آپ کے حسن و تدبر پر کامل اعتماد اور اطمینان ہو گیا، لہذا اس نے اپنا جڑاؤ شاہی تاج آپ کے سر پر رکھا اور شاہی لباس پہنایا اور اپنی خاص تلوار حمائل کی اور اپنے تخت پر بٹھایا، جو روایت کے مطابق سونے کا تھا اور جواہرات سے لبریز اور جڑا ہوا تھا، اور تمام اراکین سلطنت کو آپ کی خدمت اور ہم نوائی کے لیے مقرر کیا، اور سلطنت کے تمام کام آپ کے سپرد کر کے خود دستبردار ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب بادشاہ نے فراخی کے 7 سال میں غلے کے ذخیرے کا انتظام دیکھا تو سمجھ گیا کہ ملک کو مجھ سے زیادہ اس بندہ خدا کی ضرورت ہے، لہذا اس نے ملک کی ترقی کے لیے تخت سلطنت حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ اور طبری میں ہے کہ سلطنت کے تمام کام ان کے سپرد کر دیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 40 ہی سال کی عمر میں مبعوث برسالت ہوئے، اور طبری نے 30 سال کی عمر میں آپ کی بعثت کا حوالہ دیا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ عزیز مصر بننے کے 1 سال بعد آپ بادشاہ بنا دیے گئے تھے۔ اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے نبی اور بادشاہ ہونے کے بعد ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص سامنے سے گزرا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، اے یوسف، تم اسے پہچانتے ہو؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہی شخص ہے جس نے بچپنے میں گہوارے سے تمہاری پاک دامنی کی شہادت دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو میرے ذمہ اس کا بڑا حق ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے اسے اپنے قریب بلایا اور اس کے میلے کپڑے اتروا کر اسے قیمتی لباس پہنایا اور اپنا وزیر بنا لیا۔ دوستو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک قمیض دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اس کو ابا جان کے چہرے پر ڈال دو، وہ پھر بینا ہو جائیں گے، یعنی دیکھنے لگ جائیں گے، اور سنو ان سے یہ عرض کرنا کہ وہ سب لڑکے بالوں سمیت میرے پاس مصر تشریف لے آئیں۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ وہی کرتا ہے جو آگ میں پڑنے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لا کر پہنایا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے رخصت ہونے کے وقت بازو پر باندھ دیا تھا، اور جب کنویں میں گرے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کھول کر اسے پہنا دیا تھا۔ اس کرتے کی خاصیت یہ تھی کہ جب کسی بیمار پر ڈالا جاتا تھا تو مرض فوراً زائل ہو جاتی تھی، یعنی ختم ہو جاتی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً بینا ہو گئے۔ غرض یہ کہ جب فرزندان یعقوب اسے لے کر مصر سے باہر نکلے اور صحرا میں پہنچے تو باحکم خدا ہوا نے اس کی خوشبو 10 منزل سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دماغ تک پہنچا دی، اور جب ہی سے بشارت کو باد سباق کی طرف سے منسوب کرتے ہیں۔ الغرض کرتا لے کر برادران یوسف مصر سے روانہ ہوئے، اور جو ہی جنگل میں پہنچے ان کے مشام یعنی دماغ میں کرتے کی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ وہ بولے، اے میرے کنبے والو، اگر تم مجھے سٹیایا ہوا نہ کہو تو میں ایک بات کہہ دوں، اور وہ یہ ہے کہ مجھے یوسف کی خوشبو معلوم ہو رہی ہے۔ وہ بولے، خدا کی قسم آپ اپنی پرانی یادوں میں پڑے ہوئے ہیں، اب کہاں یوسف اور کہاں ان کی خوشبو؟ تو جب بشیر یعنی خوشخبری دینے والا پہنچا اور اس نے یوسف کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا تو ان کی آنکھیں نور نظر سے معمور ہو گئی اور وہ از سر نو دیکھنے لگے۔
ایک روایت میں ہے کہ کرتا یہودا لے گیا تھا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہہ کر اسے حاصل کیا تھا کہ خون آلود کرتا بھی میں ہی لے گیا تھا، جس سے والد بزرگوار کا نور نظر ظاہر ہوا تھا، لہذا یہ بشارت کا کرتا بھی میں ہی لے جاؤں گا جو نور بصر کو پلٹانے والا ہے۔ المختصر، جب برسوں کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں کھلی اور بیٹوں کی نظریں چار ہوئی تو بیٹے شرما گئے اور کمال ندامت کے ساتھ باپ سے عرض کرنے لگے، بابا جان، ہم نے بڑا سخت گناہ کیا تھا، آپ خدا سے ہماری معافی کے لیے دعا فرمائیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان قریب تمہاری مغفرت کے لیے دعا کروں گا اور امید ہے کہ خدا معاف کر دے گا کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا ہے۔